کورٹ میں تشریف لے گئے تھے میرے خلاف کہ میں نے کہا ہے کہ کوئی ان کے بندے جو ہیں وہ 5-7 ادھر ادھر جو ہے وہ ہو جائیں گے، تو اس کے خلاف، حالانکہ وہ بات بنتی نہیں تھی، لیکن یہ میڈیا میں سپیس لینے کے لیے، کیونکہ ہر وقت ان کو اسی بات سے جو ہے وہ سروکار رہتا ہے، تو میڈیا میں سپیس لینے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی، اس کے بعد دوسری پٹیشن دائر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی پٹیشنز کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ مجھے بلا کے مجھ سے پوچھا جاتا. اگر مجھے بلا کے پوچھا جاتا تو میں ان کو بتاتا کہ یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نااہل اور نالائق لوگوں کا جتھا ہے جس کا کام ہے جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا. یہ خود جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو بنی گالہ میں پٹے پہنانے کا جو ہے وہ دور چلا تھا، تو وہ جو ہے وہ کس نے اس وقت جو ہے وہ پیسے خرچ کیے تھے، کس کا جہاز چلا تھا؟ وہ جس کا جہاز چلا تھا وہ تو اب جو ہے وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں بندے کم تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ جہاز بھی چلایا اور اس کے ساتھ جو ہے باقی مال بھی چلا اور سارا کچھ چلا. تو اس وقت جب یہ ایک ایک بندے کو پٹا پہنا رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ کس طرح سے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ لایا گیا ہے. سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں جو ہے وہ جب جو ہے وہ کھڑے تھے تو 64 تھے، جب ووٹ پڑے تو وہ 53 ہوئے. تو یہ اسے پر معلوم نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے ہوا. یہ اب فیصل نیازی کو جو اس نے تھوڑے دن پہلے پٹا پہنایا، اسے پتہ نہیں کہ فیصل نیازی کس پارٹی کے ٹکٹ پہ جو ہے وہ الیکٹ ہوا ہے. اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میاں جلیل شرک پوری صاحب جو ہیں وہ کس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے، مولانا غیاث الدین کس پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے. یعنی خود یہ آدمی جو ہے یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے، خود اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چور مچائے شور کے مصداق جو ہے وہ یہ شور ڈالتے رہتے ہیں کہ جی وہ خرید کر لیا، جی وہ یہ ہو گیا. میں نے جو بات کی تھی، میں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اور یہ پاسبل ہے. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، بھلے انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 10 درخواستیں دائر کی ہیں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھائی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے، اور اب اس ڈاکو کے لیے تم لوگوں کو کہہ رہے ہو اپنی جماعت کو کہ ووٹ ڈالو. پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیوں ووٹ کاسٹ کریں. اور پھر وہ ڈاکو صاحب جو ہیں، ان ڈاکو صاحب کے نزدیک پنجاب اسمبلی کی حیثیت جو ہے وہ اتنی یعنی گئی گزری ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا. یعنی یہ وقت ہے، اوقات ہے پنجاب اسمبلی کے 371 معزز ممبران پنجاب اسمبلی کی کہ 2 سیکنڈ میں آدمی قلم جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا، تو وہ کہتا ہے میں 2 سیکنڈ میں توڑ دوں گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے میں سوچوں گا بھی نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایم پی ایس کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یار یہ بات ہے ہماری اس معزز ایوان کی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ ہم بروئے کار لائیں گے. سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق ہے.
باقی جہاں تک پیسے دینے کی بات ہے تو بھائی پیسے تو ویڈیوز تو آپ کی جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں جس میں صاف آپ جو ہے وہ پیمنٹ ہونے اور پیمنٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. پیسے تو آپ کے پکڑے گئے تھے, آپ کے منسٹر جو ہے وہ جب پیسے وہ دے رہے تھے آزاد کشمیر کے الیکشن میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہی ہیں, لیکن آپ کو کبھی ان چیزوں کے اوپر کبھی شرم نہیں آئی, کبھی آپ نے اپنا احتساب نہیں کیا, اپنے گریمان میں آپ نے کبھی نہیں جھانکا, اور آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ الزامات لگاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون بالکل اس قسم کی سیاست پہ لعنت بھیجتی ہے, اور کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہ پہلے کیا ہے نہ اب کرے گی. ہاں سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے قائد منتخب ہونے کی کا نہ حق رکھتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں, اور نہ ہی انہیں منتخب جو ہے وہ ہونا چاہیے. معزز ممبران کو اپنا قیمتی ووٹ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور کل جو رن آف الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں, تو اس میں ہم اپنے سیاسی آپشن جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے, اور ان کی اس پراپیگنڈے کو میں یکسر جو ہے وہ بے بنیاد ہونے کی بنیاد پہ مسترد کرتا ہوں. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں لاڈلے ہیں, اور کل کی کو کیا آپ سمجھتے ہیں رزلٹ ہو سکتے ہیں؟ 9 سیٹوں کا فرق بھی ہے. دیکھیں جی 9 کا اگر فرق ہو تو 5 سے وہ فرق جو ہے وہ -1 ہو جاتا ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 371 ممبران ہیں. 371 ممبران کے آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 کا حصہ جو ہے وہ آپ کتنا مشکل سمجھ رہے ہیں. سیاسی شعور اور جمہوری جو ہے وہ سوچ کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں 5 نہیں 50 لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اور اس لیے جو ہے وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ یا استعمال کر سکتے ہیں یا کم از کم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اسے روک سکتے ہیں, ابسٹین کر سکتے ہیں. رانا صاحب آج آپ کے 9 میں سے 42 منٹ پر ایک بیان آیا ٹی وی پر, آپ نے کہا کہ جو عدم اعتماد کر کے ہم اقتدار میں آئے ہیں, کسی کے کہنے پر بھی نہیں آئے, لیکن آپ کے 2 منسٹر کا بیان ہے کہ ہم کسی آدمی کی شخصیت کے کہنے پر اقتدار میں آئے ہیں. نمبر 1, آپ نے بطور انٹیریئر منسٹر آج اس کو کنٹرڈکٹ کیا ہے یا ایز اے پنجاب کے صدر کے ناطے؟ ایک سیکنڈ. نمبر 2, کل اگر الیکشن پی ایم ایل ہار جاتی ہے اور صدر مملکت 28 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہتے ہیں, تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لانے پہ یا اس کے بعد اقتدار جو ہے اسے سنبھالنے یا اقتدار میں آنے پہ کسی کے مجبور کرنے پہ جو ہے وہ آئے ہیں. میں نے یہ کل بڑی وضاحت سے بات کی تھی, اب اس بات کو پھر سیاق و سباق سے ہٹ کے یا کاٹ کے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھلے وہ عدم اعتماد کا معاملہ تھا یا اس کے بعد اقتدار میں آنے یا اقتدار میں مدت پوری کرنے کا معاملہ تھا, اس میں اسے مجبوری میرا خیال ہے کہنا کوئی صحیح لفظ نہیں ہے, اسے آپ اپنے اتحادیوں کی جانب سے ایک ڈیمانڈ کہہ سکتے ہیں, ایک جو ہے وہ سٹریس کہہ سکتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں نے جو ہے وہ عدم اعتماد کی موو کو جو ہے وہ لانے کے لیے ایک اتفاق ہوا, اور اکثریت جو تھی پی ڈی ایم کی وہ اس حق میں تھی کہ
عدم اعتماد لانا چاہیے، اس نااہل ٹولے کو جو ہے وہ سے ملک کی جان چھڑانی چاہیے، اور اسی طرح سے بعد میں پھر اقتدار والا معاملہ۔ تو اس میں جو ہے اس کے علاوہ کوئی کسی نے نہ ہمیں کہا، نہ ہمیں کسی نے مجبور کیا۔ ہمارے اتحادیوں کا یہ مطالبہ تھا، ہمارے اتحادیوں کا یہ موقف تھا اور ان کا آرگومنٹ تھا۔ اس کو باقاعدہ پی ایم ایل این کی مرکزی جو مجلس عاملہ ہے، جو سی ای سی ہے، اس میں باقاعدہ ڈسکس کیا گیا، ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا، ویڈیو لنک میٹنگز کی میں ڈسکس کیا گیا، اور پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اس کو ان میٹنگ کو چیئر کیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا فیصلہ تھا، یہ کوئی کسی کی مجبوری یا کسی کے کہنے پہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ ہم سب آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اور ہم نے اس کی سیاسی قیمت ادا کی، اپنا سیاسی کیپٹل جو ہے وہ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ ریاست کی اور ملک کی پرواہ کی ہے۔ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی پذیرائی ہوگی۔ ہمارا فیصلہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ درست فیصلہ تھا۔ رانا صاحب، آفتاب سلطان پہ تو یہ بتا دیں کہ آپ جو دیہی جماعتیں ہیں ان کے سب کے متفقہ یہ چیئرمین نہیں ہوں گے، اور 2020 میں یہ تو خود ایک ریفرنس میں شریک ملزم تھے 73 سیکورٹی گاڑیوں پر، وہ بھی آج کیبنٹ نے اس کو بھی ریویو کیا ہے۔ دوسرا کل جو مولانا ہو رہا ہے اس میں پنجاب میں، آپ کے چیف منسٹر کے جو امیدوار ہیں ان میں شہباز ہوں گے یا کوئی چینج کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، یہ رن آف الیکشن ہے، اور اس میں 2 ہی امیدوار ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ چیز موجود ہے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی آفتاب سلطان صاحب کی، دیکھیں الزامات کو تو ہر کسی کے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی نے الزام کسی وقت میں لگا دیا ہوگا، لیکن ان کا پورا کیریئر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ اور آنیسٹ اور میرٹ پہ کام کرنے والے جو ہے وہ انسان ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ نیب میں آ کے ایک جو ہے وہ نئی تاریخ رقم کریں گے، اور نیب کے ادارے کو ان تمام الزامات سے جو کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے رہے ہیں، ان سے جو ہے اس کو مبرہ کریں گے اور بہترین انداز سے احتساب کے عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ شاکر عباسی صاحب، نیو نیوز سے۔ پنجاب کا صدر ہے، 5 حصے آپ کی جماعت نے 4-5 حاصل کیے جو آپ کے پاس نہیں تھی، کیا ان انتخابات کو پنجاب میں باتوں کے سیاسی مقبولیت کی گیج میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح کا دعویٰ ہے مسلم کا کہ ہماری مقبولیت بڑی ہے اور ہمیں کچھ حصے ملی ہیں، تو پھر الیکشن میں کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بالکل غلط ہوگا اور ایک غیر سیاسی اور ناقص تجزیہ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان 20 سیٹوں کے الیکشن کے اوپر جو ہے کسی پارٹی کی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ جج کیا جائے یا کسی لیڈر کی پاپولیرٹی کو جو ہے جج کیا جائے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان 20 لوگوں کے کو جن کو ہم نے ٹکٹ دیے، ان 20 لوگوں پہ عمران خان کی نکمی، نااہل اور انتہائی غیر مقبول 3.5-4 سال کی جو حکومت اس کا ملبہ تھا ان لوگوں کے، کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اس الیکشن میں، یہ لوگ پی ٹی آئی کا حصہ تھے، منسٹر تھے ان میں سے بعض، اور وہ بطور منسٹر جو ہے وہ 3.5-4 سال جو ہے وہ عمران حکومت کا جو حصہ رہے ہیں۔ اب جب وہ حلقوں میں گئے ہیں تو جو ہم نے دیکھا بطور پنجاب پریزیڈنٹ، مجھے ہر حلقے سے متعلق انفارمیشن ہے، لوگ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ رہے کدھر رہے ہیں آپ 4 سال؟ ہم نے تو آپ کو 4 سال دیکھا نہیں ہے، آپ نے ہمارے کام نہیں کیے، آپ نے ایک اینٹ ہی لگائی پورے 4 سال میں، اور واقعی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی حلقوں میں کام نہیں ہوا، کھنڈر بنے ہوئے ہیں حلقے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارے خلاف مقدمے درج کروائے ہیں، آپ نے پولیس گردی کی ہے، آپ نے 32-33 کی کارروائی کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے ذمے جو کہ عمران خان کی 3.5-4 سال کی حکومت کا ملبہ تھا، جو کہ ملبہ اب الیکشن میں
تمام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ذمہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک تو وہ ملبہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز سپورٹرز ورکرز بلکہ ان حلقوں میں جو فیس آف پی ایم ایل این تھے انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا. وہ یعنی 3.5-4 سال کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے پوری کوشش کی, ہم نے پورے خلوص کے ساتھ ان کی مدد کی, پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی, لوگوں کو زبردستی بھی کہا, لوگوں کو سمجھایا بھی, سب کچھ کیا. لیکن لوگ بظاہر تو پھر ٹھیک ہے وہ پارٹی کے حکم پہ پارٹی کے کہنے پہ زندہ باد مرد آباد جلسے میں آ گئے, جلوس میں آ گئے, کرتے رہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ دل سے ان کا الیکشن نہیں لڑا. تو اس لیے جو ہے یہ رزلٹ اس طرح سے آیا ہے. باقی اس میں کوئی پاپولیرٹی کا جو ہے وہ چکر نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی جو بیانیہ بنا رہی ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ زمین بوس ہوگا انشاءاللہ. جی مسلم لیگ نون کو جو شکست ہوئی ہے کیا یہ مہنگائی کا اثر تھا یا عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا؟ یہ دونوں چیزیں بے بنیاد ہیں, غلط ہیں. ان الیکشن میں جو میں نے عرض کیا ہے, جو سیاسی تجزیہ میں نے آن گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر پیش کیا ہے وہ درست ہے, اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. رانا صاحب جو لوگ ایسے ہیں جو منحرف ہوئے ہیں تو آئندہ ان کو ٹکٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے؟ جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں نے قبول نہیں کیا. دیکھیں یہ پارلیمانی بورڈ کا معاملہ ہے, پارلیمانی بورڈ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. باقی میں کوئی پریمپٹ نہیں کر سکتا کسی فیصلے کو. جی لاسٹ کوشچن. جی محترم آپ کے مسلم لیگ نون کی یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے پنجاب میں ہمیں لوگوں نے مسترد کیا. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ڈالر کی جو بڑھتی اڑان ہے اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی؟ مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ کس حوالے سے بتائیے. جی مہنگائی کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی, اور اگر کوئی مہنگائی کو بنیادی وجہ قرار دیتا ہے تو اس کی رائے ہے, وہ میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو میرا انالیسز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو پیش کر دیا. ہاں ڈالر کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جو اکنامک کنڈیشنز ملک کی اس وقت ہے ان کے متعلق انہوں نے پوری کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے, اور ان کی بڑی تسلی بخش اور بڑی جو ہے وہ جامع گفتگو تھی. اور آج وہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں. تو ملک کی اکانومی کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے, اور وہ ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دور ہو چکا ہے. ڈالر جو ہے وہ اس وقت آپ سٹا کہہ لیں, اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایک انسرٹینٹی ہے, اور یہ پنجاب کا الیکشن ہے, تو اس وجہ سے جو فورسز جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس میں اور کوئی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا چکر نہیں ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی. تھینک یو سر. تھینک یو سر. موبائل رانا صاحب جو سٹا والے کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی بریک ڈاؤن وغیرہ کر رہے ہیں. بریک ڈاؤن کرنے سے جمال صاحب نے بہت زیادہ جو ہے